بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 39 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت عقیدتنا فی صفاتہ تعالی سے لے کر فالحق هو ما صرح به فی المتن تک۔ عزیز، جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ہمارا عقیدہ خدا کی صفات کے بارے میں کیا ہے، یعنی شیعہ اثنا عشری عقیدہ خدا کی صفات کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نمبر 2، خدا کی صفات کے بارے میں مختلف کلامی نظریات بیان کیے جائیں گے کہ خدا کی صفات متحد ذات ہیں، نہیں ہیں، کیا ہیں، اس ساری تفصیل کے بارے میں جو نظریات پائے جاتے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ تعالی، ہمارا شیعہ اثنا عشری عقیدہ خدا کی صفات کے بارے میں وَنَعْتَقِدُ أَنَّ مِن صِفَاتِهِ تَعَالَى الثُّبُوتِيَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ الْكَمَالِيَّةَ الَّتِي تُسَمَّى بِصِفَاتِ الْجَمَالِ وَالْكَمَالِ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کی صفات میں سے صفات ثبوتیہ ہیں جو حقیقیہ ہیں اور کمالیہ ہیں، یعنی کمال پہ دلالت کرتی ہیں، جن کا نام رکھا گیا ہے صفات جلال و کمال، جن کی مثال یہ ہے کل علم والقدرت والغنا والارادت والحیات۔ علم ہے، علم الہی، قدرت الہی، بے نیازی الہی، ارادہ الہی، حیات الہی، یہ کلھا عین ذات ہی، یہ صفت ذاتیہ الہی ہیں، یہ خود عین ذات ہیں۔ یہ صفات لیست ہی صفات زائدۃ علیہا، یعنی ایسی صفات نہیں جو زائد ہوں ذات پر، نہیں، بلکہ عین ذات ہیں، خود ذات ہیں۔ ولیس وجودھا الا وجود الذات، اور ان صفات کا وجود ذات کے وجود سے ہٹ کر نہیں ہے کہ ذات ہو اور یہ صفات ہوں، نہیں، بلکہ یہ خود ہی ذات ہے۔ بس فقدرت ہوں، قدرت خدا من حیث الوجود حیات ہو، قدرت وہی حیات ہے وجود کے لحاظ سے، مصداق کے لحاظ سے، حقیقت خارجیہ بسیطیہ کے لحاظ سے، وحیات ہو قدرت ہو، اور اس کی حیات قدرت ہے اس کی، بل ہو قادر من حیث ہوا حی، بلکہ خدا قادر ہے اس لحاظ سے کہ زندہ ہے، وہ حی زندہ ہے اس لحاظ سے کہ من حیث ہوا قادر، چونکہ قادر ہے۔ لا اثنینیت فی صفاتہ و وجودہا، کوئی دوگانگی نہیں پائی جاتی خدا کی صفات میں اور صفات کے وجود میں، یعنی صفات کا وجود ذات کے وجود کے ساتھ متحد ہے، دوگانگی نہیں کہ ذات اور صفات، جس سے ہمارے اور آپ کے لیے ہوتی ہے کہ ذات صفات۔ وہکذا الحال فی سائر صفات الکمال، اسی طرح حکم ہے، یہی حکم ہے خدا کی تمام صفات کمالیہ کا۔ نام ہا ہی مختلفۃ فی معانیہا و مفاہیمہا، ہاں یہ صفات مختلف ہیں اپنی معانی و مفاہیم میں، یعنی ایک کا مفہوم علم ہے، دوسرا قدرت ہے، یعنی مفہوم کے لحاظ سے ان کے اندر تغیر پایا جاتا ہے۔ مفہوم قدرت علیحدہ ہے، مفہوم ارادہ جدا ہے۔ لا فی حقائقہا و وجوداتہا، یعنی یہ معانی یہ صفات اختلاف نہیں رکھتی اپنی حقیقت اور وجود خارجی میں۔ لأنہ لو کانت مختلفۃ فی الوجود، اور اگر وجود کے لحاظ سے بھی یہ صفات مختلف ہوتی، وہی بحسب الفرض، اور یہی فرض کے حساب سے ہے، تو وہی بحسب الفرض قدیمۃ، تو یہ صفات فرض کے حساب سے قدیم ہو جاتی، چونکہ پھر جس سے ذات قدیم ہے، کیونکہ اگر مختلف ہوتی وجود میں اور یہ صفات فرض کے قدیم ہیں، وہ واجب ہیں قضا ذات تو لازم آ جاتا، لو کانت یہ فعل شرط ہے، لازم جواب شرط ہے۔ اگر صفات مختلف ہوتی ہیں وجود میں اور یہ فرض کیسا، ہمارے فرض یہ ہے کہ قدیم ہیں اور واجب ہیں اور مختلف ہیں ذات سے، ذات کی مانند قدیم ہیں، تو لازم تعدد و واجب الوجود ہے، تو لازم آ جاتا کہ واجب الوجود متعدد ہیں، ایک نہیں ہے، جبکہ ہم گزشتہ دروس میں ثابت کر کے آئے ہیں کہ واجب الوجود ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہے۔ ان سلامت الوحدت الحقیقیت، تو وحدت حقیقیہ بین ذات و صفات جو پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی،
یہ دو اشکال پیدا ہو جاتے. وہذا ما ینافی عقیدت التوحید، اور یہ لازمہ اور انسلام سبب بنتا وہ چیز ہے جو منافات رکھتا ہے عقیدت توحید کے ساتھ. واما صفات ثبوتیۃ الاضافیۃ، جو صفات ثبوتیہ جو نسبی ہیں، یعنی جن کے لیے دو طرف کا مضاف و مضاف الیہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی نسبت قائم کرنے والا اور جس کی جانب نسبت دی جا رہی ہے اس کا ہونا ضروری ہے. وہ صفات جیسے کل خالقیت، خالق و مخلوق کے درمیان سے جو صفت انتزاع ہوتی ہے خالقیت ہے، رازقیت رازق و مرزوق سے، و تقدم والعلیت ہے مقدم و مؤخر ان سے، علت و معلول سے جو علیت صفت منتخب صفت اضافیہ، فہی ترجع فی حقیقت الی صفت واحدۃ حقیقت. یہ تمام کی تمام صفات اضافیہ کی بازگشت ہوتی ہے حقیقت میں ایک ہی صفت کی جانب، اور وہی صفت حقیقت رکھتی ہے. وہ صفت وہی القیومیت لمخلوقاتہ، وہ ہے صفت قیومیت خدا. ہوا ہے کہ وہ القیوم، خدا قیوم ہے. قیومیت صفت ہے. قیومیت یعنی تمام مخلوقات قائم ہیں اس کے ذریعے سے. وہی واحدۃ، اور قیومیت وہ ایک ہی صفت ہے. تنتزع منها عدۃ صفات، جس سے اخذ کی جاتی ہیں لی جاتی ہیں دیگر صفات بے اعتبار اختلاف الآثار والملاحظات. وہ بھی آثار اور لحاظات کو مد نظر رکھنے سے، جس طریقے سے مختلف آثار دیکھیں گے تو وہی نام پائے گا. قدرت کا آثار تو پھر قدرت کا نام آئے گا، قادر کا نام آئے گا، اس طریقے سے. یہاں تک طلاب کرام متن مصنف مکمل ہوا. اب آئیے اس کی متن کی وضاحت شارح محترم بیان فرمائیں. ولا یکفی علیک، آپ کے لیے بات مخفی نہ رہے کہ ان عدت من المتکلمین والمحدثین، کہ کچھ متکلم علماء متکلمین اور محدثین ذهب گئے ہیں کہ الی ان ذات الواجب لا یتصف بشیء من النعوت وصفات، کہ ذات واجب تعالی کسی بھی صفت کے ساتھ متصف نہیں ہے، یعنی خالی ہے. یہ نظریہ کہتا ہے کہ ذات بس ذات ہی ہے، اس کے اندر صفات نہیں پائی جاتی. کوئی صفت ایسی نہیں جس کے ساتھ وہ متصف ہو. کیوں نہیں؟ ان کی دلیل یہ ہے لکونی بسیطا محضن وہ احدیت ذات ہے، چونکہ خدا واجب الوجود بسیط محض ہے، ایک ذات ہے، اس کی ایک ذات ہے، تو پھر وہ کیسے متصف ہو سکتی ہے متعدد قسم کی نعوت و صفات کے ساتھ. والاتصاف صفات المختلف یوجب تکثر فی ذات، اگر خدا کا واجب الوجود کا متصف ہونا مختلف صفات کے علم سے، قدرت سے، حیات سے، ارادے وغیرہ سے، یہ سبب بنتا ہے کہ ذات میں تکثر آ جائے. اور ذات میں تکثر وہ یہ تکثر فی ذات خلف فی بساطت، خدا کی بساطت میں خلاف فرض لازم آ رہا ہے، چونکہ اس کی بساطت ثابت ہے، مسلم ہے، لہذا متصف نہیں ہو سکتا صفات کے ساتھ. یہ ان کی دلیل تھی طلاب کرام. وحمل هؤلاء جميع الاستعمالات القرآنیة الدالة على صفاته تعالی على النوع من المجاز. پھر فرماتے ہیں شارح محترم کہ ان متکلم محدثین نے حمل کیے تمام قرآن کی استعمالات کو جو قرآن دلالت کر رہی ہیں خدا کی صفات پر، انہوں نے حمل کیا ہے کہ یہ کس قسم کے مجاز ہیں، یعنی جو علم و قدرت و حیات و سمیع و بصیر خدا کے لیے صفات بیان کی جائے، فرماتے یہ مجاز ہے بدعویٰ. اس لحاظ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان اتصاف ذاتی فی الکتاب بالعلم والحیات، کے خدا جو متصف ہے قرآن مجید علم کے ساتھ اور حیات کے ساتھ، من باب ان نوع فعلہ تعالی یشبہ فعل ذات له علم و حیات، کہ اس کی پھر تعویل یہ کرتے ہیں کہ فعل خدا یہ اس باب سے ہے کہ فعل خدا کی قسم شباہت رکھتی ہے اس ذات کے فعل کے ساتھ جس ذات کے لیے علم و حیات و ارادہ اور دیگر صفات ہوتی ہیں. شباہت کے لحاظ سے یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، مگر حقیقت کے لحاظ سے اس کے اندر صفات نہیں پائی جاتی. ایک یہ نظریہ ہو گیا، اور ان کی دلیل بھی یہ ہو گئی. اور فی مقابل ہؤلاء عدۃ اخری من المتکلمین، ان پہلے گروہ کے مقابلے میں کچھ اور متکلمین حضرات ہیں، ذهبوا جو گئے ہیں کہ لا ان ذاتہ تعالی متصف ببعض صفات والنعوت، کہ ذات خدا متصف ہے کچھ صفات کے ساتھ، وصفات زائد علی ذاتہ، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی صفات زائد ہیں اس کی ذات سے بحکم. پھر دلیل یہ ان کی ہے کہ بحکم مغایرت کل صفت مع الموصوف بها، چونکہ ہر صفت اپنے موصوف سے جدا ہونے پہ دلالت کرتی ہے. وحیث ان الموصوف بها قدیم، جبکہ موصوف
ان صفات کے ذریعے سے وہ قدیم ہے. وکان حاضر اتصام من قدیم فحاظ صفات کل موصوف واجبات و قدما. تو اسی طریقے سے یہ اتصاف جو قدیم کے ساتھ اتفاق ہو رہا ہے ان صفات کا، موصوف کی مانند یہ بھی واجب ہیں. جیسے کہ ذات واجب، اس طریقے سے یہ صفات واجب الوجود اور قدیم ہیں. ولی اسی وجہ سے اعتقدوا بالقدماء الثمانیۃ فی ناحیۃ ذات و صفات. اسی لیے یہ گروہ متکلمین کا عقیدہ رکھتا ہے قدماء ثمانیہ کہ 8 قدیم ہیں، قدیم ذات میں اور صفات میں قدیم 8، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ متصف ہے خدا صفات کے ساتھ، لیکن جس طرح ذات قدیم ہے اس طرح یہ بھی قدیم ہے. اس لیے ایک قدیم ہونے کے وہ قائل نہیں، بلکہ 8، یعنی ایک خود ذات دوسرے 7 صفات ہو گئیں. اب ان دونوں کے بارے میں شارح محترم فیصلہ سناتے ہیں. وَقِلَ الْفَرِيقَيْنِ فِي خَطَإٍ وَاضِحٍ. دونوں گروہ جو کہتے ہیں کہ خدا کے اندر صفات ہیں ہی نہیں، یہ تکسر ذات کا سبب بنتا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہیں صحیح لیکن صفات بھی قدیم ہے ذات کی طرح، یہ دونوں بالکل واضح غلطی میں ہیں. چونکہ غور فرمانے کا ضرورت فَإِنَّ لَازِمَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، چونکہ پہلے قول کا لازمہ محدثین و بعض متکلمین کے قول کا کہ جو کہہ رہے تھے کہ خدا کے اندر صفات نہیں ہیں، صفات سے خالی ہے، بسیط ہے، بس لازمہ یہ ہو خلو الذات فی مرتبتہ عن الاوصاف الکمالیت، کہ خدا کی ذات خالی ہو اپنے ذات کے مرحلے و مرتبے میں اوصاف کمالیہ سے، صفات کمالی سے. وہ عین الحد و نقص علیہ، اور خود یہ خالی ہونا خود حد بندی ہے خدا کی، خود خدا کے لیے نقص عائد کرنا ہے، محدودیت ہے خدا کی. ولا يناسب مع اطلاقه وكونه غیر محدود بحد و نہایت، اور یہ خلو ذات یہ مناسبت نہیں رکھتا خدا کے مطلق ہونے کے ساتھ اور خدا کے غیر محدود ہونے کے ساتھ، کسی بھی حد کے ذریعے سے، کسی بھی انتہا کے ذریعے سے. یہ ثابت ہے کہ خدا مطلق ہے، خدا لامحدود ہے، خدا لامتناہی ہے. اس کے ساتھ یہ نہیں ججتا، چونکہ جب صفات نہیں ہیں صفات کمالیہ تو یعنی محدود ہے. هذا مضاف الی ما فی حمل الاستعمالات القرآنیۃ علی المجاز. اور دوسرے یہ تھا کہ وہ قرآن میں جو صفات خدا کے استعمال میں مجاز پہ حمل کر رہے تھے، یہ کہ ان کو حمل کر مجاز پر. ومضافا الی التصریح بخلاف بقول تعالی، اس کے علاوہ کہ وضاحت آئی ہے ان کے نظریے کے برخلاف اس قول میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اے نبی کہہ دیں کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو اللہ کر کے پکارو یا رحمان کو کے بعد جس بھی نام سے پکارو اس کے اچھے نام ہیں سارے کے سارے، یعنی ہیں نام حقیقت رکھتے ہیں، یعنی متصف ہے رحمان و رحیم و غفوریت کے ساتھ، تبھی تو پکارنے کا حکم کہا دیا جا رہا ہے سورہ اسراء کے آیت نمبر 110. وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، خدا کے بہترین نام ہے اس کے ذریعے سے اس کو پکارو. اذ تعلیل الشیء بشیء آخر، ایک چیز کی علت دوسری چیز کے ذریعے سے، جیسا کہ تعلیل طلب دعا ہی تعالی، جیسے خدا سے دعا مانگنے کی علت ہے، چونکہ واضح سی بات ہے، بل صریح صراحت اس بات میں کہ فی کون العلت امرا واقعیا، کہ علت دعا جو کہ اسماء حسنی ہیں کہ وہ حقیقت رکھتے ہیں. واقعا علی ان نفی الازداد یرجع الی اثبات الاوصاف، کہ ازداد کی نفی یعنی ضد جو ہیں ذات کو صفات کے، ان کی بازگشت ہوتی ہے کہ صفات ثابت ہوں فیما مقامات میں اذا کانت الازداد مما لا ثالث له، جہاں پہ ضدین میں سے کوئی تیسرا طرف ہے ہی نہیں، یہ بھی ثابت ہے. فإن نفی کل ضد، ہر ضد کی نفی کرنا دو ضدین میں سے ایک ضد کی جب نفی کی جا رہی ہے تو یلازم وجود الآخر ہے، اس کا لازمہ ہے کہ دوسری ضد کا وجود ہے. لعدم امکان ارتفاع ضدین اللذین لا ثالث لہما، چونکہ ممکن نہیں کہ ارتفاع ضدین آ جائے، وہ ضدین جن کا تیسرا طرف ہے بھی نہیں. کما لا یمکن اجتماع، جس طرح کہ کیسے اجتماع ضدین ممکن نہیں محال ہے. فاذا نفینا عنہ الجہل، بس جب خدا سے ہم جہل کی نفی کر دیں گے وہ جاہل نہیں ہے، تو مثلا لازم ان نثبت له تعالی العلم، لازم آتا ہے کہ ہم اس کے لیے علم، جہل کے مقابل میں جو ضد ہے علم ہے اس کو ثابت کریں، اور وہ ثابت ہو جاتا ہے. یہ اگر خدا کرے نہ جہل ثابت ہو نہ علم ثابت ہو تو یہ ارتفاع نقیضیں لازم آتا ہے. کما ان قول اللازم کما ان لازم القول الثانی، دوسرے قول کہ وہ کہتے ہیں متصف ہیں صفات کے ساتھ لیکن صفات بھی قدیم ہیں ذات کی طرح. لازمہ ان کا یہ وہ تعدد، اشکال میں یہ وہ تعدد الواجب، واجب الوجود متعدد ہو جاتے ہیں. وانسلام الوحدت الذاتیت،
جو وحدت ذات ہم ثابت کر کے آئے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. کما اشار الیہ المصنف فی المتن، جس طرح اس بات کی جانب مصنف نے اشارہ کیا کتاب کہ اپنے متن میں. وَتُبْطِلُهُ أَدِلَّةُ وَحْدَانِيَةِ الْوَاجِبِ بَسَاطَتِهِ، جو خدا کی وحدانیت کی اور خدا کی بساطت کی ادلہ ہم گزشتہ بیان کر کے آئے ہیں، اس نظر قول ثانی کو باطل قرار دے رہی ہیں. وہاں پہ ہم نے ثابت کرا ادلہ میں کہ واجب الوجود بسیطۃ الحقیقت ایک ہے، جبکہ یہ کہیں ایک سے زیادہ 8 ہیں. ایک ادلہ کے ساتھ ٹکرا رکھتی ہیں، وہ ادلہ مسلم تھی، عقلیاں تھی. دوسری احاطہ مسلم، احاطہ مضاف، اس کے علاوہ کہ لأن لازمہ، دوسرے قول کا لازمہ یہ ہے کہ افتقار الذات فی الصفات الزائدۃ، کہ جب صفات بھی قدیم ہیں ذات بھی قدیم ہے، تو مطلب یہ کہ ذات محتاج ہے وہ صفات زائدہ کی. وہ خلف فی کونی غنی مطلقاً، یہ تو پھر خلاف فرض آ جائے گا خدا کے غنی مطلق ہونے میں، چونکہ غنی مطلق یعنی وہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی جہاز سے محتاج نہ ہو کسی کا، اور یہاں تو پھر صفات زائدہ کا محتاج ہو رہا ہے. تیسرا جواب مضاف الی لزوم نقص والمحدودیت ذات ہے، اگر صفات خدا کے اندر نہ ہوں تو اس کا لازمیت ہے کہ نقص خدا کی ذات میں آ رہا ہے، محدودیت لازم آ رہی ہے، چونکہ لأنہ حینئذ خالی صفات فی مرتبہ ذات، چونکہ اس مرحلے میں خدا کی ذات مرحلے ذات میں صفات سے خالی ہے. وہ ایزن خلفن، یہ بھی خلاف فرض فی کمال کون مطلق، خدا کے کمال مطلق ہونے میں خلاف فرض لازم آ رہا ہے. وغیر محدود بحد و نہایت، اور خدا کے لا محدود و لا متناہی ہونے کے بھی برخلاف خلاف فرض لازم آ رہا ہے. جب اس کو لا متناہی و غیر محدود ثابت کر کے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کمال فاقد نہیں ہے، جبکہ ان کے ذریعے سے ثابت ہو رہا ہے کہ فاقد ہے صفات کمالیہ سے، لہٰذا یہ نظریہ ہی باطل ہے. تو اللہ اکرم آج کا درس اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ صفات خدا کے بارے میں پہلا نظریہ متکلم محدثین کا کون سا ہے، ان کی دلیل کیا ہے. سوال نمبر 2 یہ بنے گا کہ بعض دوسرے متکلمین کا نظریہ کیا ہے ان کے مقابلے میں، اور ان کی دلیل کیا، اس دلیل کو واضح کریں. تیسرا اور آخری سوال یہ بنے گا کہ ان دونوں نظریوں کے بارے میں شارح محترم کا نظریہ کیا ہے، کس طرح ان دونوں نظریوں کو باطل فرماتے ہیں، اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.